شاہین 3 کی نوعیت کیا ہے؟ میں تو کل میری طبیعت ذرا خراب تھی تو میں سن ہی نہیں سکا پروگرام، شامل ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو وہ جو شاہین 2 تھا اس کی رینج کتنی تھی؟ 1750 کلومیٹر۔ جی، یہ انڈیا میں کیرالا تک کا علاقہ کور کرتا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے 2000 کلومیٹر تھی، جان بوجھ کے کم بتا رہے تھے۔ اس طرح کے معاملات میں بہت احتیاط برتی جاتی ہے، اخفا رکھا جاتا ہے۔ مثلا 100 جہاز پاکستان حاصل کرنے والا ہے، اگلے چند دنوں میں خبریں آئیں گی چائنا سے۔ یہ ویسے وہ جائنٹ وینچر ہی ہے، وہ F-16 کی جگہ وہ بھی انڈیا والے بھی نئے طیارے خرید رہے ہیں۔ کہ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ راز ہوتی ہیں، وہ بتائی نہیں جاتی، اس کی تفصیلات کم از کم نہیں بتائی جاتی۔ اب یہ ہے 3500 کلومیٹر، انڈیا کا تو کوئی علاقہ نہیں ہے 3500 کلومیٹر۔ تو پھر انڈیا نے ایک بہت جدید فوجی اڈہ تعمیر کیا مالدیپ میں، سیکنڈ سٹرائک کی پاسبلٹی حاصل کرنے کے لیے۔ اب آپ کہیں گے فرسٹ سٹرائک ہی نہیں ہوگی تو سیکنڈ سٹرائک کہاں سے ہوگی؟ ایٹم بموں کی جنگ تھوڑی ہوتی ہے۔ جو اس طرح کے فیصلے ہیں وہ خدشات کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں کہ کوئی بھی جو تھریٹ پرسپشن ہے کہ یہ خطرہ ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد پہ پلاننگ کی جاتی ہے۔ بھارتیوں نے نہیں کی تھی تو چینیوں نے ان کی گردن پکڑ لی نا۔ بالکل، بھارتیوں نے پلاننگ نہیں کی تھی کہ چین ادھر سے چڑھ آئے گا تو وہ چڑھ آیا نا، اور بنگلہ دیش کو بھی اس نے وین اوور کر لیا، اور بھوٹان کو بھی وین اوور کر لیا، اور اب اس کی 8 ریاستوں کا 7 ریاست چکن نیک والی جو ہیں ان کی جب چاہے جس وقت چاہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اندر بھوٹان کے چینوں نے گاؤں بسا دیا، کوئی انویسٹمنٹ کے نام پہ کیا ہوگا ظاہر ہے۔ اور بنگلہ دیش کی وزیر اعظم جو ہیں وہ عمران خان کو فون کرتی ہیں یا عمران خان نے فون کرتے ہیں، اور بھارتی سفیر کو 4 مہینے وقت نہیں دیتی ملاقات کا۔ چیزیں بدلتی رہتی ہیں نا، اس بات کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، مالدیپ، اب یہ مالدیپ کے اس فوجی ہوائی اڈے تک آسانی سے مار کر سکتا ہے۔ شاہین میزائل کے بارے میں ایک بات یاد رکھی، یہ ایک 28-29 سال کے نوجوان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اب تو اس کی عمر زیادہ ہوگی۔ جب شاہین میزائل کا تجربہ ہوا تھا تو اس نوجوان کی عمر جو 28 یا 29 سال تھی، اور وہ ایک مشہور سائنسدان کا فرزند ہے، اور اس نے 9 مہینے میں آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کی تھی، جو آکسفورڈ کی تاریخ میں شاید ایک ریکارڈ ہی ہوگا۔ یہ میں نے چیک نہیں کیا اس لیے میں شاید کہہ رہا ہوں، میرا گھر ریکارڈ ہی ہوگا۔ آکسفورڈ کی 400 سال کی تاریخ تو ہوگی، تو اس میں کبھی کسی نے 8-9 مہینے میں بھی پی ایچ ڈی کی ہوگی۔ اس کا مانیٹرنگ سسٹم بھی اس نے بنایا تھا، گائیڈنس سسٹم بھی اس نے بنایا تھا، اور اسٹیٹ آف آرٹ۔ یہ شاہین 3 میزائل ایک عام میزائل نہیں ہے، اس کے جو سیاسی اثرات ہیں وہ بھی گہرے ہیں۔ کیا گہرے ہیں؟ جنگ ہوگی جنگ نہیں ہوگی، مگر وہ تو کرانے اب کبھی جنگ نہ ہوگی، نہ کوئی شاہ سوار موت آخر شب کیا ہے، موت کی وادی کو روانہ۔ خوف کا بیلنس قائم کرنا ہوتا ہے نا۔ ادھر سے چین چڑھ آیا، ادھر دیکھیے ان کی بدقسمتی کہ وہ طالبان کی مدد کرتے رہے، افغان نہیں پاکستانی طالبان کی، جو دراصل طالبان نہیں ہیں، تقریب کار ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان کی آرمی بار ہارڈنڈ ہو گئی۔ درست، الٹیمیٹ انالیسز نے بھارت نے پاکستان کی بڑی مدد کی۔ ادھر کشمیر ہے، ادھر آپ علی گڑھ یونیورسٹی میں رو رہے ہیں مودی صاحب کہ جی ہم تو مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ خیر خواہی میں تو خیر آپ کا کیا کلام ہو سکتا ہے؟ کیا کلام ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل درست کتے کا پلہ کے لفظ تو آپ نے استعمال کیے۔ اب وہ دیکھیے نا، ترقی کی شرح کم ہو گئی، ہمارے جتنی تو نہیں ہوئی مگر کم ہو گئی۔ اب کرونا تو مطلب وہ کہتے ہیں کرونا پاکستان کو لے ڈوبے گا، پاکستان کو تو انشاءاللہ نہیں لے ڈوبے گا، انڈیا بھارت کا۔ میں کل اس پہ شاید بات کروں کہ یہ جو مکانات کی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو 50 لاکھ مکان بننے ممکن ہو گئے، ممکن، میں نہیں کہتا ضرور بنیں گے۔ یہ جو عمران خان صاحب نے وعدہ اور دعویٰ کیا تھا، اس کی بات کر رہے ہیں؟ کورین کمپنی آئی ہے، اچھا، اگر وہ سارے بڑے شہروں میں پلانٹ لگا دے تو ہر پلانٹ سے 18,000 مکان سالانہ بن سکتے ہیں، تو 100 پلانٹ لگ جائیں تو 18 لاکھ بن سکتے ہیں ایک سال میں۔
مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس کے لیے سرمایہ فراہم ہوگا نہیں ہوگا، اس کو تو اسٹڈی کرنا پڑے گا. مگر یہ پاسبل اب ہو گیا ہے. چیزیں پاسبل. ٹیکسٹائل انڈسٹری اٹھ کھڑی ہوئی. کنسٹرکشن کمپنی کا مطلب، کنسٹرکشن انڈسٹری کا مطلب یہ ہے کہ 25-30 انڈسٹریز اٹھ کھڑی ہوئی. کوئی ٹوٹیاں بناتا ہے، کوئی دروازے بناتا ہے، کوئی پتھر اس میں استعمال ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں، باتھ روم بنتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں، قالین بچھائے جاتے ہیں، فرنیچر خریدا جاتا ہے، اینٹیں بنتی ہیں، سیمنٹ ہے. تو چیزیں جو ہے نا جی وہ بدل سکتی ہیں اگر توانائی حکومت کی اور اپوزیشن کی سارا وقت ایک دوسرے کو برباد کرنے پر صرف نہ. اسٹیبلشمنٹ کی اپروچ اس میں زیادہ ہیلدی ہے کہ بھائی چیزوں کو ٹھنڈا رکھا جائے. احتساب تو ہونا چاہیے. جس معاشرے میں احتساب نہیں ہوتا وہ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. مگر انتقام کی ہوا نظر آنی چاہیے. قصاص حیات یا اولی الالباب. لیکن اس طرح نہیں کہ اس میں انتقام کا شائبہ بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کام خان صاحب کا نہیں ہے، یہ نیب کا ہے. براڈ شیٹ پہ بات کریں گے تو پھر اس بات. اور رضوی صاحب نے، خادم رضوی کے صاحبزادے سعد رضوی نے کہا کہ مقدمے واپس لیے جائیں. جو معاہدہ ہوا، یہ اس نے کہا جو معاہدہ ہوا اس پہ عمل کیا جائے. ابھی تو اسے چارج لیا ہے، ابھی اس کو سٹیبلائز کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کچھ کرے گا تو اس کی لیڈر چمکے گی. سعد نام کی کچھ خصوصیات آپ بتا رہے تھے. وہ میں جانتا ہوں، وہ تو بڑا اگریسو آدمی ہے. وہ اپنے باپ سے کم اگریسو نہیں ہے. ینگ ہے، گرم خون ہے. نہیں، ینگ ہے اور اگریسو ہے. اور تو وہ میرے خیال ہے ویسے کچھ بات چیت ہو جائے گی، کچھ طے ہو جائے گا کوئی معاملہ. اس لیے کہ بہت سارے محاذ تو حکومت نہیں کھولنا چاہیے. یہاں پہ بھی پہلے ہی بہت سارے کھولے ہوئے ہیں. تو یہ اب آپ آ جائیں براڈ شیٹ پہ. جی مجھے یہ بتائیں ہارون صاحب، براڈ شیٹ کی تحقیقات پہ بات کرتی ہوں. سب سے پہلے یہ بتائیں، یہ جو معاملہ اٹھا ہوا ہے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب کی سربراہی سے متعلق، اعتراض کیا ہے، عدم اعتماد کی وجہ کیا ہے، پرابلم کہاں پر ہے؟ نہیں، اس کو شروع سے دیکھیں نا. اگر ہم ایک ترتیب سے دیکھیں تو شاید زیادہ بہتر شاید یہ لنک کرے، شاید زیادہ بہتر ایکسپلین ہو جائے. 99 میں جنرل مشرف کا درد سر کیا تھا؟ وہی جو آج عمران خان کا ہے کہ جو ناجائز پیسے بنائے گئے ہیں وہ برآمد کیے جائیں اور سیاسی پارٹیوں کو دبایا جائے اور اپنے اقتدار کو دوام دیا جائے. وہ ایک فیصلہ کیا تھا انہوں نے. اس کی بابت کسی وقت بات کروں گا. تو رات کو کوئی انہوں نے کہا جنرل مشرف نے کہ یہ کام کرنا، فلاں آدمی کو پی ٹی وی کا ایم ڈی لگا تھا. اچھا. تو ان کے پرنسپل سیکرٹری نے جنرل عزیز سے کہا کہ سر یہ انہوں نے کہا ہے تو میرے خیال میں مناسب تو نہیں ہے، لیکن میں تو جسارت نہیں کر سکتا. تو سویرے وہ گئے جنرل مشرف کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اگر تو ہمیں 10 سال حکومت کرنی ہے تو ہمیں اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک. اور اگر بہت جلدی چلے جانا ہے تو پھر اس پہ عمل ہو، تو پھر مطلب ناقص فیصلے کچھ نہ کچھ دن نپ جاتے ہیں. تو وہ فیصلہ انہوں نے واپس لے لیا تھا. فوج میں مشاورت حیرت انگیز بات یہ کہ سیاسی پارٹیوں سے زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ ہونی سیاسی پارٹیوں میں زیادہ چاہیے. مگر دنیا بھر میں جہاں کہیں ترقی ہوئی ہے سول اداروں کے بل پہ ہوئی ہے. دیکھیں نا فوجیوں نے تو اس کے نائب کے معاملے میں کتنی پہاڑ جیسی غلطیاں کی ہیں. بعد میں بھی ہوئی غلطیاں، لیکن آغاز وہیں سے ہوا. آغاز کیسے ہوا؟ جنرل امجد بڑی انٹیگریٹی کے آدمی تھے، لیکن ان کو کوئی تجربہ تو نہیں. پہلے چیئرمین نیب جو بنائے گئے بڑے انٹیگریٹی کے آدمی تھے. جب سمجھوتے شروع ہوئے تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. جنرل خالد کو لے آئے جو سمجھا جاتا تھا زیادہ پریکٹیکل ہیں، جو مصلحت سے بھی کام لے سکتے ہیں. انرجیٹک بہت ہے جنرل خالد مقبول بھی، بہت کام کیا انہوں نے. لیکن یہ کہ جب انہوں نے مصالحت شروع کی، جو سب سے پہلے چودھری برادران کے ساتھ کی، پھر اور لوگوں کے ساتھ کی، پھر شیر پاؤ سے کی، پھر اور لوگوں سے کی، پھر تو نواز شریف سے ہی کر لی، تو جنرل امجد چھوڑ گئے. اب وہ جو معاہدہ ہے نا، وہ پہلا معاہدہ ہی ناقص تھا. پہلی بات تو یہ کمپنیاں بعد میں بنی، فیصلہ پہلے ہو گیا. یہ تو بڑی افراتفری بنی تھی براڈ شیٹ، ایک اور کمپنی بنی تھی. اچھا. یعنی معاہدہ تو آدمی سے ہوا نا، زبانی انڈرسٹینڈنگ. پہلے کہ یہ مفاہمت انڈرسٹینڈنگ ایک آدمی سے ہو گئی، بڑی جلدی کمپنی بن گئی. اب اس نے کہا کہ جی 20% مجھے ملنے چاہیے. چلیے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر پاکستان کو $100 بلین ملتے ہیں، جو ڈاکٹر شعیب صدر نے وزیر اعظم سے کہا تھا کہ یہ بہت تاخیر طلب کام ہے، برسوں لگ جاتے ہیں،
پھر بھی ضروری نہیں ہوتا نتیجہ نکلے کہ نتیجہ مثبت ہی آئے. لیکن اکبر شہزاد صاحب کا شہزاد اکبر صاحب کی تو رائے مختلف تھی. ظاہر ہے انہیں تو جاب چاہیے تھی. ماہر تو ایک ہی ہے وائٹ کالر کرائم کا, بڑا ماہر ایکسپرٹ, اور بھی ہیں ڈاکٹر صاحب نہیں, اور بھی ہمارے سابق آئی جی بہت اچھے ہیں. طارق کھوسر صاحب ہیں, وہ دوسرے ہیں اپنا شمالی علاقوں سے, کیا نام ہے ان کا, جن لوگوں نے یہ 2001 کا پولیس آرڈر بنا دے, سارے بڑے باکمال لوگ ہیں پولیس میں. بعض لوگ بہت ہی اچھے ہیں. ذوالفقار چیمہ تو خیر ان میں نہیں تھے اس وقت, وہ ینگ تھے نسبتاً ریلیٹیولی. تو وہ جو معاہدہ ہے وہ وائٹ کالر کرائم کے ایکسپرٹ سے مشورہ کر کے بنانا چاہیے تھا نا. صرف 20% اس کا نہیں جو وہ ٹریس کریں گے, تو جو نیب ٹریس کرے گی اس کا بھی 20%. یہ لکھا ہوا ہے اس میں. اچھا, نیب ٹریس کرے گی 20% اس میں سے اس کا بھی ان کو ملے گا, اور براڈ شیٹ کو الگ سے ملے میں گا. آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ کام کس طرح سے ہوتا ہے یہ بتائیں. بحریہ ٹاؤن جب بنا ہے شروع میں, تو میرے گھر کے سامنے صرف درمیان میں ایک ندی تھی جب میں واک کرنے کے لیے جاتا تھا. تو جس آدمی نے معاہدہ کیا اس نے کہا کہ زمین آپ کسی سے بھی خریدیں, چاہے میرے ذریعے خریدیں یا کسی اور کے ذریعے, 20% کمیشن یا اتنے پرسنٹ جتنے پرسنٹ تھا وہ میں لوں گا. تو اس وقت انہیں ضرورت تھی, انہوں نے کر لیا. بعد میں پھر دیکھا جاتا ہے بھائی اس پہ عمل کتنا کرنا کتنا نہیں کرنا, بعد میں ان کے راستے الگ ہو گئے. خیر, جب ضرورت شدید ہوتی ہے نا اتنی کہ فرسٹریشن پیدا کر دے, تو آپ